اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ محترم سامعین و ناظرین گرامی، پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کر دی۔ تو میرا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ہم ہدایت میں ہیں، ہدایت کے بعد اللہ کرے اللہ ہم سے اس ہدایت کے نور کو سلب نہ کر۔ بس ایک نہایت مختصر وقت میں موسیٰ بن بکر امام صادق علیہ السلام کی اصحاب میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، سلام کیا اور سلام کے بعد حال و احوال کے بعد عرض کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی گویا کہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ مولا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات نہایت غور طلب ہے، مومنین اس بات میں تھوڑا سا توجہ سے سننا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے سننے میں مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ ایک ہمارے لیے اصلاح کا ایک درس ہوگا۔ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انتم فی الجنہ، تم اس وقت بھی جنت میں ہو، فاسألوا اللہ اللہ یخرجکم منہا، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس جنت سے خارج نہ کرے، تمہیں جنت سے باہر نہ کر دے۔ تو کہتا ہے مولا ہم تو اس دنیا میں ہیں، اور دنیا میں تو جنت نہیں ہے، جنت تو مرنے کے بعد ہوگی، قبر و برزخ، اور اس کے بعد جنت ہوگی، تو میں چاہتا ہوں اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں، الستم تقرون بامامتنا، اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس نعمت عظمائے الہی کی طرف اگر ہماری توجہ ہو جائے تو ہم دنیا میں بھی خوش ہیں، اور دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے، اور جنت تو جنت ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں، الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مولا کیوں نہیں، آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کو امام مانتا ہوں، آپ ہمارے ملجا و ماوا ہے یہاں پر، اور میں آپ کی امامت کا دل و جان سے اقرار کرتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا، ھذا معنی الجنہ الذی من اقر بہ کان فی الجنہ، یہ معنی جنت یہی ہے کہ جس نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی ہماری امامت کا اقرار کر لیا اور دل و جان سے اس کو قبول کر لیا، کان فی الجنہ، جب سے اس نے اس کا اقرار کیا اس وقت سے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فاسألوا اللہ اللہ یسلبکم، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس جنت میں، جس جنت میں تمہیں ڈال چکا ہے، اس جنت سے تمہیں نکال نہ دے۔ تو میرے محترم سامعین ناظرین، اس جنت سے کیسے
انسان نکل سکتا ہے تو یہی ہے کہ انسان پر ابتلا آتی ہیں، انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، انسان پر امتحانات آتے ہیں، تو انسان جب اپنے اس کے قدم جو ہیں وہاں پر جم نہیں سکتے اور وہاں ٹک نہیں سکتے تو اس وقت لڑکھڑا جاتا ہے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے اور کبھی بائیں ہو جاتا ہے۔ نہ دائیں ہونا ہے نہ بائیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں وسط راستہ جنت پہ جانا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ اے پروردگارہ، ہمیں اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب جنہوں نے خون جگر دے کر مولا کی مدد اور نصرت کی، پروردگارہ ہمیں اس راستے پر اور مولا امام حسین علیہ السلام کے راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو پھر کیا ہے، سامنے ہمارے مولا آقا امام حسین علیہ السلام ہوں، ہم امام کو سلام کرنے والے ہوں اور امام خوش ہو کر ہمیں جواب دینے والے ہوں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں تمام مومنین و مومنات کے لیے مفید ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ سورہ زمر کی یہ آیت کریمہ ہے نہایت مختصر وقت میں۔ ہم نے یہ تو پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جہنمیوں کو فرشتے کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، لیکن وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہاں پر ہے کہ جنتیوں کو جس طرح کہ زبردستی ہوتا ہے کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں گے، گروہ در گروہ جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت ہوگا کہ جب ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام جنت کے دروازے پر ہوں گے اور مومنین، ماتمی، عزادار، مولا کے ماننے والے، مولا کے زوار، مولا کے مصائب پہ رونے والے اور مولا کے کربلا میں مولا کی زیارت کرنے والے اور مولا کا دم بھرنے والے جب دروازے جنت پر جائیں گے اور دیکھیں گے اس سید الشہداء کا جلال اور جمال، جو کہ وہاں پر نظریں خیرہ ہو جائیں گی اور وہاں پر جنتیوں کی آنکھیں ایسی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور سید الشہداء کا دیدار کرتے 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 وہ لوگ اس قدر بے خبر ہو جائیں گے جنت سے کہ ان کو جنت کی فکر تک نہیں ہوگی۔ فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہماری جنت تو ہمارے سامنے ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعاً محبت کرتا ہے تو ہماری جنت ہمارے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے ایت اللہ العظمیٰ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کربلا زیارت کے لیے جا رہا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یعنی کربلا مساوی جنت، لیکن یہ ہے کہ دعا ہے خداوند متعال سے، کربلا میں اور بھی موجود تھے، لیکن خداوند متعال ہمیں ان سے نہ بنائے، ان سے بنائے کہ جو مولا کی معیت اور مولا کے ساتھی بن کر مولا پر قربان ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی محبوں، شیعوں اور زائرین میں سے قرار دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ذلك ومن يعظم شعائر الله
फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। 2-3 मिनट के अंदर अंदर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो शायर इलाही की इज़्ज़त और अज़मत का इकरार करता है, दिल व जान से शायर की ताज़ीम करता है, तो ये फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिलों के तक़वा का बायस है। हम शियायान हैदर करार और अहले सुन्नत बिरादरान भी आइम्मा अतहार और उनकी औलाद अमजाद की ज़ियारत के लिए आते हैं। मैं एक वाक़या अपने उस्ताद आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद तक़ी बहजत आलल्लाहु मक़ामहु का आपकी खिदमत में बयान करता हूँ कि मुतअद्दिद बार उनके साथ हरम करीम अहले बैत हज़रत मासूमा कुम के हरम मुतहर में उनकी मईयत और उनके साथ बैठने का शरफ़ हासिल हुआ। और अक्सर व बेशतर वो सुबह की नमाज के बाद 2 घंटे तक करीम अहले बैत के दीवार में बैठा करते। अपने ऊपर सफ़ीद किस्म का एक कपड़ा होता था, चादर होती थी, वो अपने ऊपर डाल लेते थे। बैठे बैठे 2 घंटे तक वहाँ पर मुराक़बा करते थे और तस्बीहात व अज़कार पढ़ा करते थे। तो खुदावंद मुताल ने हमें भी शरफ़ बख्शा कि हम उनके पीछे बैठ जाया करते थे और दुआ व मुनाजात में मशगूल हो जाया करते थे। कुजा उनकी दुआएं और कुजा उनकी मुनाजात और कुजा हमारी बेमारिफत दुआएं और बेमारिफत ज़बान और बेमारिफत क़ल्ब। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जब मैं हक़ीर उनके पीछे बैठा हुआ था, तो यूँ ही उनका मुराक़बा ख़त्म हुआ और वहाँ अज़कार ख़त्म हुए, तो वो चाहते थे हज़रत करीमा अहले बैत हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़री को जाकर सलाम करे। तो मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से देखा कि वो अज़ीम शख्सियत, वो अज़ीम मर्जा, वो इल्म और तक़वा का एक बहुत बड़ा नमूना इंसान कैसे उठे और उठकर ज़रिए हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ इस तरह लपके कि जिस तरह नहायत प्यासा इंसान एक ठंडे पानी और शरबत की तरफ बढ़ता है। यूं ही बढ़े हज़रत करीम अहले बैत की वो ज़रिए मुक़द्दसा को पकड़कर दोनों हाथों से ऐसे हरकत भी दे रहे थे और अपने ज़बान और मुंह से बीबी की ज़री को ऐसे चूम रहे थे कि जिस तरह ये शख्सियत आज पहली मर्तबा करीम अहले बैत की ज़ियारत के लिए आए हैं। क्या मतलब? ये ज़री को नहीं चूम रहे फ़कत, बल्कि इनका दिल अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ अटैच हो चुका था, उनके साथ मिल चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि हम जहाँ भी जाएं, करबला जाएं, नजफ़ जाएं, सामर्रा जाएं, काज़िमैन जाएं, कोमल मुक़द्दसा हो, हज़रत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रिए मुक़द्दसा हो, जहाँ पर भी जाएं कोशिश करें अपने दिल को अहले बैत के करीब करें। हमारे अजसाम नहीं, बल्कि हमारे दिल अहले बैत के जिस दिन करीब हो गए, उस दिन दुआओं की इस्तिजाबत और हमारे अल्फाज के दरमियान कोई पर्दा भी नहीं रहेगा, बल्कि पर्दे हट जाएंगे। यूँ ही हमारे ज़बान से अल्फाज निकलेंगे तो खुदावंद मुतआल इन ज़वात मुक़द्दसा के बदौलत हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। दुआ है परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमाए और हम तमाम के कुलूब को मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ मुत्तसिल होने रहने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह।